اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ نبأ جو کہ قرآن کی 78 سورہ ہے اور یہ جز نمبر 30 میں پائی جاتی ہے۔ اس کی پہلی 8 آیات کو ہم پڑھنے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ آیات ہے۔ اما یستعجلون علی النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا۔ وہ کس چیز کے بارے میں آپس میں پوچھتے ہیں، یعنی وہ کیا چیز ہے جس کے بارے میں یہ سوال جواب کر رہے ہیں۔ یہاں پہ ذکر ہے کفار اور مشرکین کا جو قیامت کے بارے میں ڈاؤٹ رکھتے تھے، اس بڑی خبر کے بارے میں، یعنی قیامت سے بڑی خبر کیا ہو سکتی ہے جس کے بارے میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ ہرگز نہیں، جلدی وہ جان لیں گے، اور وہ جلدی جان لیں گے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ فرمایا کہ کیا ہم نے زمین کا بچھونا نہیں بنایا اور کیا پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا اور ہم نے تمہیں جوڑوں میں پیدا کیا۔ اصل میں ان آیات کا جو ڈیٹیل تفصیل ہے وہ اس طرح ہے کہ کس چیز کے بارے میں وہ آپس میں پوچھتے ہیں۔ تو کفار، اس آیت میں کفار مکہ کے آپس میں سوال کرنے کا ذکر ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ قیامت کے بارے میں شک و شبے کا اظہار کرتے رہتے تھے اور ایک دوسرے سے سوال کرتے رہتے تھے، کویسچنس کرتے رہتے تھے کہ یہ لوگ قیامت کی حقیقت کیا ہے، وہ اس سے لا علم ہیں اور انکار کی حالت میں رہتے تھے اور اسے مذاق کے طور پر لیے رہتے تھے۔ اس بڑی خبر کے بارے میں وہ لا علم تھے۔ یہ بڑی خبر قیامت کی خبر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اہمیت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ قیامت کے دن ایک عظیم دن ہوگا جس میں لوگوں کے اعمال کا حساب ہوگا۔ کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا جو کہہ سکے کہ میں نے یہ نہیں کیا یا میں نے یہ کیا ہے، کہ اس کا اعمال نامہ اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ یہ دن حق و باطل کا فیصلہ کر دے گا۔ پھر جس دن کے بارے میں وہ اختلاف کر رہے تھے، یہاں پر اختلاف کرنے کا ذکر ہے کہ کفار اور مشرکین قیامت کی حقیقت پر یقین نہیں رکھتے اور اس کا انکار کرتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین اس دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اس اختلاف کی بنیاد کفار کا دنیاوی زندگی کو سب کچھ سمجھنا اور آخرت کو نظر انداز کر دینا ہے۔ اس اختلاف کی اصل میں بنیاد یہ ہے کہ وہ دنیاوی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور آخرت کو مستقل طور پہ نظر انداز کرتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ ہرگز نہیں، جلدی وہ جان لیں گے، یعنی یہ دن بہت دور نہیں جب انہیں پتہ لگ جائے گا کہ کیا صحیح تھا اور کیا غلط تھا۔ اللہ تعالیٰ کفار کے انکار اور شک کو مسترد کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جلد ہی ان پر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی۔ جب قیامت آئے گی تو ان کے شک اور انکار کا پردہ چاک ہو جائے گا اور وہ حقیقت بہت جلد جان لیں گے۔ اور اس چیز کو دوبارہ ریپیٹ کیا گیا کہ پھر ہرگز نہیں، جلد ہی وہ جان لیں گے۔ یہ آیت جو ہے یہ پہلی آیت کی تاکید کے طور پہ آئی کہ قیامت کے دن کی سچائی کا علم ہر شخص کو ہوگا، کیونکہ اس کے سامنے ہوگی، چاہے وہ اس کا انکار کریں یا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ دوبارہ تاکید کے ساتھ کہتا ہے کہ کفار اپنے انجام کو جلد ہی دیکھ لیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کے دلائل کو بیان کرتے ہوئے سوال کرتا ہے کہ کیا ہم نے زمین کو انسانوں کے لیے بچھونا نہیں بنایا۔ زمین کو اللہ نے ایک ایسا مقام بنایا جہاں انسان آرام سے زندگی گزار سکتا ہے، اس پر چل پھر سکے، کاشتکاری کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی ہے۔ یعنی پہاڑوں کو اللہ نے زمین کے استحکام کے لیے میخوں کی طرح بنایا تاکہ زمین میں توازن قائم رہے، یہ لرزنے اور ہلنے سے بچی رہے۔ پہاڑ زمین کو محفوظ رکھنے کا ذریعہ ہے۔ اور آیت نمبر 8 میں فرمایا کہ ہم نے تمہیں جوڑوں میں پیدا کیا، یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی تخلیق ہے۔ یہاں انسانوں کی تخلیق کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزار سکیں، نسل کو بڑھائیں، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں۔ یہ جوڑ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت کا ایک نشان ہے، اس سے انسانی زندگی کا تسلسل قائم رہتا ہے۔ تو مختصراً ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ آیات قیامت کی اہمیت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو واضح کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی نشانیوں کی طرف متوجہ کیا ہے، جیسے زمین، پہاڑ، انسان کی تخلیق، تاکہ وہ اس پر غور کریں اور قیامت کی حقیقت کو سمجھیں۔ جو لوگ قیامت کا انکار کر رہے تھے انہیں اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا کہ وہ جلدی اپنی غلط فہمیوں کا انجام دیکھ لیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔